ایک ہارٹ ڈیزیز اور دوسرا کینسر سے. تو ایک ملک میں کینسر ہاسپٹل جس میں ساری فیسلٹیز ایک ہاسپٹل میں ہوں، اس کی کہیں بھی کسی بھی دنیا میں ملک میں بہت ایک نعمت سمجھی جاتی ہے. تو جب آج سے تقریباً 40 سال پہلے میں نے جب سوچا کینسر ہاسپٹل بنانے کا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ تب کوئی ایک فیسلٹی نہیں تھی کینسر کی، اور تب زیادہ تر جب کسی کو کینسر ہوتی تھی تو لوگ نہیں بچتے تھے اس سے. اللہ کا شکر ہے آج زیادہ تر اگر کینسر جلدی پکڑی جائے تو مریض بچ سکتا ہے. یہ بہت بڑا چینج آ گیا جب سے یہ ہاسپٹل کا میری والدہ کو جب کینسر ہوئی تو تب سے لے کے اب تک ایک بہت بڑا چینج آ گیا. تو یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ وہ جو ڈیتھ سینٹنس ہوتی تھی کہ کینسر ہو گیا تو اب گیا، وہ اب نہیں ہے. اور خان شوکت خانم اسپتال کی فنڈ ریزنگ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اسلام آباد میں. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ کینسر اسپتالوں کی ملک کو بہت ضرورت ہے. کینسر ایک موذی مرض ہے. کینسر کے مریضوں کو لمبے عرصے تک علاج کرانا پڑتا ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ کینسر سے بچ ہی نہیں سکتے. سٹی ہے کراچی کے ہاسپٹل کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سارا سندھ کو بھی کیٹر کرے گا، بلوچستان کو بھی کیٹر کرے گا، اس لیے وہ بہت بڑا ہاسپٹل بن رہا ہے. اور یہ میں اپنی پاکستانی قوم کو خاص طور پہ داد دیتا ہوں کہ یہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی ملک میں لوگ مل کے ہاسپٹل بنائیں اور پھر اس کو چلائیں بھی. بنانا ایک چیز ہے، ہم بڑا کئی دفعہ ہم کرٹیکل ہوتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہے پاکستان، یہ نہیں ہے، وہ بھی بری ہے، یہ بھی بری چیز ہے. اس کی بھی وجہ ہے کیونکہ ہمارا جو امیج ہے پاکستانیوں کا اپنا، ہم سمجھتے ہیں ہم ایک عظیم قوم ہے، تو ہم زیادہ کرٹیکل ہوتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں ادھر تک پہنچے جدھر ہمارا پوٹینشل ہے. ہم جب باہر دنیا میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دنیا اگر پروگریس کر رہی ہے تو لوگ زیادہ تنقید کرتے ہیں اپنی کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے. لیکن میں ایک کوالٹی آپ کو پاکستانیوں کی بتاتا ہوں جس کا مجھے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرئنس ہے کہ شاید ہی دنیا میں کوئی اتنے کھلے دل کی قوم ہے جو جس طرح کی پاکستانی ہے. شاید ہی. کوئی اس کی مثال نہیں ہے کہ ساری قوم مل کے پہلے ایک ہاسپٹل بنائے، پھر ساری قوم مل کے اس کو چلائے. میں جب ہاسپٹل کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا تھا تو عام مجھے لوگ کہتے تھے کہ جی اب ہاسپٹل تو بنانے کے چلائیں گے کیسے. تو میں تب بھی کہتا تھا کہ جو لوگ میری مدد کر رہے ہیں ہاسپٹل بنانے میں وہی چلانے میں مدد کریں گے. تو کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ یہ ہاسپٹل جس پہ میں نے پہلے دن سے میں نے کہا تھا کہ 70% مریضوں سے اوپر کا مفت علاج ہوگا کینسر کے مریضوں کا. یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے، اور آپ کو اپنے آپ کو اپنی قوم کو ہمیں مبارک دینی چاہیے کہ کوئی دنیا کی مثال نہیں ہے کہ ایک کینسر ہاسپٹل، پرائیویٹ کینسر ہاسپٹل جس میں 75% مریضوں کا مفت کینسر کا علاج ہو اور وہ کوئی گورنمنٹ کی فنڈنگ کے بغیر ہو، قوم اس کو فنڈ کرے. اور اس کی بھی بہت بڑی وجہ، یہ بھی میں نے بڑا سوچا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے لوگ اتنے کھلے دل کے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ اللہ ہمارے پہ یہ لازم کر دیتا ہے کہ ہم نے ہر سال زکوٰۃ دینی ہے. مسلمانوں کے لیے یہ فرض ہے کہ آپ نے اپنی آمدنی سے ایک حصہ نکال کے مستحق لوگوں کے لیے دینا ہے زکوٰۃ میں. یہ بہت بڑی ایک پاور ہے ہمارے پاس. اگر یہ نہ ہوتی پاکستان میں، کیونکہ ہماری تو فلاحی ریاست نہیں ہے، تو یہاں غریبوں کا کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا. کیونکہ ہمارے لوگ اتنی زیادہ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو جو اسٹیٹ کا کام ہے، اور میرا خیال ہے اسٹیٹ کا کام سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اپنے کمزور طبقے کا دھیان رکھنا، فلاحی ریاست بنانا. تو جو
पाकिस्तान की कौम करती है, लोग पैसे खर्च करते हैं। और ये सबसे बड़ा ये मौजूद है। कैंसर का इलाज बहुत। वज़ीर आज़म इमरान खान शौकत खान अस्पताल की फंड रेजिंग तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसी मुल्क में कैंसर का अस्पताल होता है तो उसे नेमत समझा जाता है। कराची के कैंसर अस्पताल में गुंजाइश दुगनी होगी, चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर इस शोबे में आगे बढ़े। वज़ीर आज़म इमरान खान शौकत खान अस्पताल की फंड रेजिंग से खिताब कर रहे थे। आपने एक फिगर मिस कर दी कि 63 बिलियन रुपीस अब तक 63 अरब रुपया पाकिस्तानी कौम ने डोनेशन दी है मुफ्त इलाज के लिए शौकत खानम को। तो शौकत खानम अब तक 95 में शुरू हुआ था, अब तक 63 अरब रुपया गरीब मरीजों के इलाज पे खर्च कर चुका है। ये मौजज़ा है। ये आपको किसी दुनिया के अंदर इस तरह की इंस्टीट्यूशन नहीं मिलेगी जो पब्लिक ने इतनी ज्यादा और हर साल ज्यादा पैसा देते हैं। मेरा ये ईमान है कि अल्लाह की बरकत इस इंस्टीट्यूशन पे तब तक आती रहेगी जब तक हमने जो वादा किया था लोगों से वो हम पूरा करें। और वो वादा क्या था? नंबर 1 कि यहां 70% से ऊपर मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। और ये बड़े बड़े बुरे वक्त आए शौकत खानम के, बड़े मुश्किल मरहले आए, लेकिन हमने कभी जितना भी मुश्किल वक्त आया हमने 70% मरीजों से कम इलाज नहीं किया। हमने ज्यादा का ही इलाज किया, कम नहीं किया। यानी हमने अपनी प्रॉमिस पे रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान शौकत खान अस्पताल की फंड रेजिंग तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था 40 साल पहले पाकिस्तान में कैंसर के इलाज की सहूलत नहीं थी। उनका ये कहना था कि कैंसर का ये खौफ होता है कि मरीज़ बच नहीं सकता। बदकिस्मती से पाकिस्तान में कैंसर के मरीज़ का इलाज कई साल तक चलता है। किसी मुल्क में कैंसर का अस्पताल होता है तो उसे बड़ी नेमत समझा जाता है। उनका ये कहना था कि हम चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर इस शोबे में आगे बढ़े। कराची के कैंसर अस्पताल में गुंजाइश दुगनी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि दिल की बीमारियों के बाद ज़्यादा लोग कैंसर से मरते हैं। कैंसर के मरीजों को लंबे अरसे तक इलाज कराना पड़ता है। इस हॉस्पिटल पे उसकी खास बरकत है कि कभी भी आज तक हर मुश्किलों के बावजूद कभी अस्पताल के दरवाजे बंद नहीं हुए। हमारे कभी पैसे की कमी नहीं हुई। और तीसरी चीज कि 2 हॉस्पिटल पाकिस्तान में कम हैं। हमारे हर रोज कैंसर के मरीज आते हैं और हमारे पास एक लिमिटेड जगह होती है। और उन मरीजों को कई ऐसे मरीज जिनका इलाज हो सकता है, यानी उनकी कैंसर ट्रीटेबल होती है, लेकिन क्योंकि हॉस्पिटल में जगह नहीं होती उनको हमें वापस भेजना पड़ता है। तो इसलिए ये कराची का हॉस्पिटल हमने शुरू किया हुआ है। आपने स्ट्रक्चर भी देख लिया। इंशाल्लाह अगले साल वो हॉस्पिटल खुलेगा। और वो उसकी ज़रूरत इसलिए है कि हमारे लोगों को बाहर इलाज करवाना ना जाना पड़े। मैं अब पैसे वालों के लोगों की भी बात कर रहा हूँ। मैं जब अपनी वालदा को मेरी कैंसर हो तो मैं उनको बाहर ले जाना पड़ा मुझे। और मैं तब क्रिकेट भी खेलता था बाहर, मेरी जगह भी थी, लोग मुझे जानते भी थे, मैं फेमस था एज ए स्पोर्ट्समैन। उसके बावजूद जितनी मुझे मुश्किल का सामना करना पड़ा जब मैंने अपनी वालदा का बाहर इलाज करवाया, सिर्फ इसलिए कि वहाँ एक पूरा सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है कैंसर के मरीज को। जब कोई कैंसर की बीमारी हो तो वो चाहते हैं अपनी फैमिली इर्द गिर्द हो, उनके साथ हो, और वो फिर इलाज लंबा चलता है, कीमोथेरेपी होती है, उसका सेशन लंबा होता है। तो इसलिए वो बड़ा मुझे याद है कि वसाइल तो थे
لیکن باہر علاج کرانا میں نے تب سوچا کہ یہ صرف غریبوں کے لیے نہیں ہاسپٹل بنانا، پیسے والے لوگ افورڈ بھی جو کر سکتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے ملک میں ہو، ان کی فیملی ان کے ارد گرد ہو تاکہ ان کو سپورٹ ملے. تو اس لیے کراچی کا ہاسپٹل ہم نے فیصلہ کیا کہ اس میں اتنی کیپیسٹی ہو کہ انشاءاللہ کسی کو باہر نہ جانا پڑے. اور باہر جانے میں آپ کو ایک اور بھی میں چیز بتاؤں کہ وہ علاج جو پاکستان میں 10 روپے کا ہوتا ہے، ایگزیکٹلی وہی ٹریٹمنٹ اگر آپ باہر جا کے کروائیں گے انگلینڈ یا امریکہ، وہ 100 روپے کی ہوگی. 10 گنا زیادہ آپ کو خرچہ کرنا پڑتا ہے باہر. تو اس لیے بھی کہ پیسے والے لوگوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اپنے ملک کے اندر ان کا علاج ہو. تو اس لیے ہم تیسرا ہاسپٹل بنا رہے ہیں. اور میں نے شوکت خانم کی وجہ سے، کیونکہ جب میں نے دیکھا کہ لوگوں کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ غریب آدمی ہاسپٹل میں آئے اور اس کو کبھی فکر نہ ہو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کا علاج ہو پوری طرح. تو میں ہاسپٹل میں، میرا آفس تھا، جب ہاسپٹل کھلا تو 6-7 سال تو میں ہاسپٹل میں بیٹھتا تھا. تو ادھر میں نے بڑی سینز دیکھے کہ مشکل میں لوگ تکلیف پہ آتے تھے. تو ان کو یہ خوف جب چلا جاتا تھا کہ اگر پیسے نہیں ہیں تو ہمارا علاج بھی ہوگا، ہمیں کھانا بھی ملے گا، ہمارا دھیان بھی رکھا جائے گا. ہم نے باہر مسافر خانہ بھی بنایا ہوا تھا، پتہ نہیں اب ہے یا نہیں، تاکہ وہ لوگ آؤٹ پیشنٹ وہ ٹھہر بھی سکیں. وزیر اعظم عمران خان شوکت خانم اسپتال کی فنڈ ریزنگ تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جو کیا براہ راست دیکھ رہے تھے.